دیکھو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ نے بہت تعریف کی ہے کہ دنیا بھی دی ہم نے ان کو، دین بھی دیا. دین تو سارے پیغمبروں کو ملا، مگر سلیمان علیہ السلام کو جیسی دنیا ملی ایسی نہ ان سے پہلے کسی کو ملی نہ ان کے بعد کسی کو ملے گی. اتنی دنیا اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دی کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے. تو بس یہ تو انتہا ہو گئی نا بھائی، قیامت تک کسی کو نہ ملے، ایسے پاکستان کے کسی صدر کو بھی نہ ملے، ایسی حکومت چاہیے. حکومت مراد یعنی اتنے وسائل چاہیے. تو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے ماتحت ہواؤں کو کر دیا، اور سمندر کے ہیرے جواہرات جو بھی قیمتی پتھر تھے وہ جنات نکال کے لاتے تھے، جنات کو تابع بنا دیا. اتنی زبردست حکومت. لیکن موت کا منظر بڑا عجیب. میں پہلے سوچتا تھا یا اللہ تو نے سلیمان علیہ السلام کو اس طرح سے کیوں موت دی ہے؟ لاٹھی ہاتھ میں، اپنی شاہی کرسی پہ بیٹھے ہوئے، اور جنات کے ذریعے تعمیرات کروا رہے ہیں عمارتوں کی. اور جنات بہت ٹینشن میں، کیونکہ جن کسی کے قابو، یہ جو عامل کہتے ہیں نا جن ہمارے قابو میں، اصل میں یہ جنات کے قابو میں ہوتے ہیں. جنات ان کا کان مروڑ ہوتے ہیں، اب یہ منتر پڑھ، چل اب یہ کر. جن ان کے قابو میں نہیں ہوتے. وہ تو سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ جنات کو قابو میں لے لیا انہوں نے. یہ کہاں سے، یہ کیا ان میں کون سے کچھ کیوں قابو آئیں گے؟ جن بولے گا تم ہو کیا، تمہاری اوقات کیا ہے؟ جنات کوئی چھوٹی موٹی مخلوق تھوڑی ہے، عمریں لمبی ہوتی ہیں جنات کی. ایک آدمی گیا فلیٹ میں، کسی نے بتایا یہ خالی فلیٹ ہے، اس میں جنات بھوت ہیں، نہیں جا. اس نے کہا کوئی جن نہیں ہوتا. وہ خالی پڑا ہوا تھا بہت عرصے سے. وہ کہتے ہیں نا خالی عمارتوں میں جن بھوت آ جاتے ہیں. تو بہت عرصے سے خالی پڑا ہوا تھا، ان کو فنٹر بننے کا شوق تھا. لوگوں نے کہا بھائی نہیں جا اس میں بھوت ہیں. اس نے کہا کوئی بھوت نہیں ہوتا. گیا دروازہ نوک کیا، آواز آئی کون؟ کہنے لگا میں فلاں صاحب ہوں، آپ یہاں رہ رہے ہیں، میں نے سنا یہاں جنات ہیں، دروازہ کھولیے. اس نے دروازہ کھولا، عجیب سی گول گول آنکھیں. کہا بھائی میں نے سنا یہاں جنات ونات ہیں. کہہ رہے ہیں ایسی بکواس ہے، میں تو 500 سال سے لے رہا ہوں، مجھے تو آج تک کوئی نظر نہیں آیا. میں تو 500 سال سے رہ رہا ہوں، مجھے تو ابھی تک کوئی نظر نہیں. یہ بے ہوش، یہی جن تھا. وہی 500 سال سے انسان تو نہیں رہ سکتا. اچھا یہ عامل لوگ نا یہاں بیوقوف بناتے ہیں. ہم نے صحابی جن کو دیکھا ہے، کیونکہ جب یہ سنتے ہیں نا کہ جنات کی عمریں لمبی، تو 1400 سال پرانا جن بھی نکال کے لے آئیں گے. یہ الو بنانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. صحابی جن کو دیکھا ہم نے، تابعی جن کو دیکھا ہم نے، اس جن کو دیکھا جس نے حضرت علی کی صحبت اٹھائی. سب بکواس کرتے ہیں. اور بعض ہمارے نیک لوگ بھی ان سے متاثر ہو جاتے ہیں، بڑے علماء بھی بعض ان سے متاثر ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں کسی چیز سے متاثر ہونے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ امکان کے درجے میں صحیح ہو. جیسے آپ کسی کو یہ بتا دیں نا کہ یہ کھانے سے یہ ہوتا ہے، تو امکان تو ہے نا کہ ہو سکتا ہے ہوتا ہو. ریسرچ ہے؟ ریسرچ نہیں ہے بھائی، امکان کافی ہوتا ہے ہمارے ہر چیز. حالانکہ کسی بھی دعوے کے لیے امکان، بھائی میں دعویٰ کروں اس نے میرے 1 لاکھ روپے لیے ہیں، اگلا کہہ رہا ہے کیا دلیل ہے؟ میں کہتا ہوں ممکن تو ہے نا کہ تم نے لیے ہوں، تو اس سے دلیل، اتنی دلیل کافی ہوگی؟ اور بھائی یہ امکان کافی نہیں ہے، گواہوں سے ثابت کرو کہ لیے. یا تو یہ اقرار کرے یا گواہوں سے ثابت کرو. ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے جادو نبی پہ جب ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے اس پہ بھی ہوا ہو. وہ ہو سکتا تھوڑی دلیل ہوتی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ امکان تھوڑی ہوتا ہے. ابو بکر پہ کیوں نہیں ہو گیا جادو، حضرت عمر پہ کیوں نہیں ہو گیا؟ اس کا مطلب آسان کام نہیں ہے. نبی پہ کیوں ہو گیا تھا؟ اس کی ایک وجہ تھی کہ وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں، تو اللہ نے آپ سے اس طعنے کو دور کرنے کے لیے ہونے دے دیا تھا، تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یہ جادوگر نہیں ہے. کیونکہ جادوگر پہ جادو نہیں ہوتا، اس میں حکمت نہیں. ورنہ یہ آسان کام نہیں ہے بیٹھے ہوئے کچھ بھی سانس کو بہو سے لڑا دیا. اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہوتی، اور وہ جب پھٹے ہوتے ہیں تو بجائے اپنی حرکتیں ٹھیک کرو کہ یار کس میں فالٹ ہے اس کو صحیح کرو، فوراً کس پہ ڈال دیتے ہیں؟ ایک نئی جنگ چھیڑ دیتے ہیں. نند نے لڑوایا ہمیں. یہ نند نے ہمارے گھر میاں بیوی میں کیا کروایا؟ پھڈا. خود اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہے، ڈال کس پہ رہے ہیں؟ کوئی جٹھانی پہ ڈال دے گا، کوئی نند پہ ڈال. ایک نیا جنگ. اب نند سے پہلے 2 آپس میں لڑ رہے تھے، اب تیسری جنگ بھی شروع اس نے کیا ہے. تو سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہیں، اللہ نے دیکھو اتنی طاقت اور قوت دی کہ جنات کو آپ کے تابع بنا دیا. قرآن کہہ رہا ہے جنات سخت ٹینشن میں محنت مزدوری کا کام کر رہے ہیں اور عمارتیں بنا رہے ہیں. یہ جو احرام میں مصر ہے عین ممکن ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیرات ہوں. اتنی ٹینشن میں جنات، اور ادھر سلیمان علیہ السلام ایسے عصا ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور قرآن کہتا ہے فلما قضینا علیہ الموت،
ہم نے موت کا فیصلہ کر دیا. کیسے عجیب انداز ہے. ارے بھائی یہ تو بادشاہیں پہلے بیمار ہوتے, اپنا جانشین کسی کو بنا کے جاتے, اور ان کی تو صحت بھی ایسی کہ حدیث صحیح بخاری میں 100 بیویاں ہیں. بھائی کمزور آدمی تو تصور صحیح کیا ہو جائے گا, ڈپریشن میں چلا جائے گا. کیا خیال؟ تو کیا کیا خاندانی صحت ہوگی. پیغمبروں کو تو اللہ نے ویسے ہی بہت قوت دی ہوتی ہے, قابل رش صحت ہوتی ہے پیغمبروں کی. جنگ میں کمانڈر رہے ہیں, لڑائیاں لڑی ہیں جنگوں میں, اتنی زبردست صحت. اور بھائی آپ کی موت سے پہلے تو اللہ آپ کو بیمار کرتا, پھر علاج ہوتا, پھر طویل عرصہ, پھر بھائی نہیں بس اللہ نے موت دینی تھی تو دے دی, ایسے ہوتا نا. نا 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 نا. اور پھر اتنی جائیدادیں, اتنا سب کچھ, تو پہلے اس کا سارا کیا کر لیتے, بانٹ بوٹ لیتے, جانشین بنا لیتے, میرے بعد یہ میرا خلیفہ ہے, یہ فلانا ہے, ڈمکانا ہے. ہو سکتا ہے سب کو یقیناً کیا ہوگا پہلے سے آپ نے, لیکن ہمارے ہاں یہ سارے کام کیے جاتے ہیں جب موت کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جائیں. ادھر قرآن کہہ رہا ہے فلما قضینا علیہ الموت, ہم نے سلیمان کو موت دینے کا ارادہ کیا. اور کس وقت؟ جب وہ بیٹھے ہوئے تعمیراتی کام کروا رہے ہیں جنات کے ذریعے اور انسانوں کے ذریعے. اور اللہ فرماتے ہیں ایسے فرشتہ آیا, روح نکال کے چلا گیا. انبیاء کا جسم موت کے بعد بھی خراب نہیں ہوتا. مرزا غلام احمد قادیانی کی قبر کھول کے دیکھو, اگر ایک ہڈی بھی بچی ہوئی ہے نا, ایک ہڈی بھی اس کمبخت کی باقی ہے, تو جو سزا دینا چاہو آپ دے سکتے ہو. سمجھ رہے ہو؟ نبی کی کا جسم کبھی بھی خراب نہیں ہوتا. قادیانی سے کہو اس کی ایک دفعہ قبر کھول کے دنیا کو دکھا دو بس تم. انبیاء کا جسم خراب نہیں ہوتا. تو قادیانی ہو سکتا ہے یہ گستاخی کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو قبر کوئی کھول نہیں سکتا. تو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بھی نبی مانتے ہیں اور آپ بھی نبی مانتے ہیں, اور آپ پر تو اجماع ہے, بلکہ اس کو تو غیر مسلم بھی مانتے ہیں کہ آپ کی باڈی خراب نہیں ہوئی ہے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو قبر مبارک سے نکالنے کی بہت زیادہ کوششیں ہو چکی ہیں ماضی میں, غیر مسلموں نے کی ہیں سرنگیں بنا بنا کے. اس کا مطلب ان کو بھی پتا تھا کہ جسم کیا ہے, سلامت ہے. تو انبیاء کا جسم کبھی بھی خراب نہیں ہوتا. تو قرآن کہہ رہا ہے ادھر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں سلیمان علیہ السلام, جسم سے روح نکلی ہے, اور پتہ نہیں کتنے دنوں تک اسی طرح ایسے ہی رہے ہیں. وہ چونکہ اس طرح سے ٹیک لگی ہوئی تھی کہ گرے نہیں ہیں. اب دیمک نے کھانا شروع کیا سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو. ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہا. اللہ فرماتے ہیں زمین پر رینگنے والے کیڑے نے جب لاٹھی کو کھانا شروع کیا ہے, تو کتنے دن لگتے ہیں کیڑے کو لاٹھی کو کھانے میں, تو جب لاٹھی کو اتنا کھا لیا کہ بیلنس آؤٹ ہو گیا, تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر گر پڑے. پھر جنات کو پتا چلا کہ بھائی ان کا تو بہت دن پہلے انتقال ہو چکا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر جنات کو پہلے سے پتا ہو جاتا کہ ان کی موت واقع ہو چکی ہے, ما لبثوا فی العذاب المہین, تو اتنی سخت ٹینشن میں جو انہوں نے دن گزارے اس ٹینشن میں وہ دن نہیں گزارتے. جیسے ہی جنات کو پتا چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا, جو جس نے جہاں اینٹ لگائی تھی نا وہیں چھوڑ کے بھاگ گیا. ان کو پتا تھا قیامت تک کوئی عامل کا باپ بھی مجھے قابو نہیں کر سکتا. جو کنسٹرکشن کا کام جہاں تک تھا نا وہیں سے جنات نکل لیے. ورنہ سلیمان علیہ السلام 2-4 عاملوں کے ذمہ لگا کے چلے جاتے, بھائی میں کسی بھی وقت دنیا سے جا چکا ہوں, جا سکتا ہوں, تو ان کو ذرا پکڑ کے واپس لانا, جو 2-4 اینٹیں رہ گئی وہ تو لگاتے ہیں بھائی. یہ قرآن کے الفاظ بیان کر رہا ہوں, ما لبثوا فی العذاب المہین. اللہ فرماتے ہیں کہ جنات کو پہلے سے پتا ہوتا نا کئی دن پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے, تو یہ اتنی سخت ٹینشن میں نہ ہوتے. وہ تو یہی دیکھ رہے ہیں ہماری نگرانی کر رہے ہیں ایسے, کیونکہ چہرہ بھی بالکل اسی طرح, چہرے پہ رونق اسی طرح جیسے زندگی کے آثار ہوتے ہیں, بالکل وہی کنڈیشن. سوال پیدا ہوتا ہے, دیکھو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں شہادت کی بہت تمنا کی ہے, لیکن آپ کو میدان جنگ میں شہادت نہیں ملی, کیونکہ حکمت کے خلاف ہو جاتا ہے. لا وددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری یہ خواہش ہے, میری یہ چاہت ہے. لوددت کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ چاہت, لا احببت نہیں فرمایا, لوددت مودت محبت سے اوپر کا درجہ ہے. میری بے پناہ خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں
اقتلوا، قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر اللہ مجھے میدان جنگ میں جانے کا موقع دے، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. یعنی یہ شہادت اتنی پیاری چیز ہے کہ مجھے ایک دفعہ نہیں چاہیے، کم سے کم 4 دفعہ چاہیے. یہ کتنی تمنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ظاہر ہے آپ خود دیکھو، جو اللہ کے لیے جان دے رہا ہو اور وہ رب بھی غیرت والا ہو تو وہ چھوڑ دے گا ایسے ہی؟ جان دینے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی قربانی نہیں ہے. لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا محبوب کے لیے کہ میں تمہارے لیے جان دے سکتا ہوں، یہ سب سے بڑا دعویٰ ہوتا ہے. دے نہیں سکتا وہ. محبوبہ کے چہرے پہ تھوڑی سی جھریاں آنے دو، پھر دیکھو کیا، پھر یہ جو 500 روپے بیلنس کے لیے دے رہا ہے یہ بھی نہیں دے گا. لیکن جو اللہ کے لیے جان دے گا میرے بھائی، تو اللہ تو جواد اور کریم بھی ہے، وہ تو تھوڑے پہ بہت نوازتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دفعہ شہادت نہیں چاہیے، اتنی قیمتی چیز ایک دفعہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اس لیے میں کہتا ہوں جو بارڈر پہ ہمارے فوجی لڑ رہے ہیں نا، ان کی قدر کیا کرو. یہ ہماری زندگیوں کے محافظ ہیں. جو ہمارے ملک کے محافظ ہیں وہ ہمارے ایمان کے اور ہمارے دین کے محافظ ہیں یا نہیں ہیں؟ تو کافر تو کھا کے ختم کر دے ہمیں 2 منٹ کے اندر. جو شہادت دینے والا ہے اس کو ہلکا مت سمجھو. جو بھی جہاں بھی اللہ کے لیے لڑ رہا ہے، مسلمانوں کا دفاع کر رہا ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام ہلکا نہیں ہے، بہت بڑا مقام ہے. ہم تو باتیں کر رہے ہیں، جو پریکٹیکلی لڑ کہیں بھی ہو دنیا میں، جو بھی اللہ کے لیے لڑ رہا ہے، اللہ کی نظر میں اس کا مقام کم نہیں ہے، بہت بڑا مقام ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن شہید کو لایا جائے گا، اسے جنت کی نعمتیں دی جائیں گی. اللہ اس سے پوچھیں گے بچا تجھے کچھ اور چاہیے؟ وہ کہے گا اللہ تو نے ساری نعمتیں مجھے دے دیں، جنت میں حوریں مل گئیں، شہد کی نہریں مل گئیں، دودھ کی نہریں مل گئیں، اور کیا چاہیے؟ الم تبیض وجوہنا، تو نے ہمارے چہروں کو کیا کر دیا؟ سفید. اللہ کہے گا پھر بھی؟ تو کہے گا ایک تمنا ہے اگر تو دے سکتا ہے. یعنی دے سکتا کا مطلب تیرے قانون کا حصہ ہے کہ تو وہ دے گا لوگوں کو. وہ تمنا یہ ہے کہ اللہ دنیا میں دوبارہ بھیج، دوبارہ تیری راہ میں لڑوں اور دوبارہ قتل کیا جائے مجھے. کیونکہ جو تیری راہ میں مرنے کی لذت تھی وہ لذت جنت میں حاصل نہیں ہو رہی. وہ ایک الگ ہی چیز ہے نا. یہ احساس انسان کو بڑا کر دیتا ہے کہ میں کس کے لیے جان دے رہا ہوں؟ اللہ کے لیے. وہ مزہ نہیں ہے. یہ جسمانی لذتیں ہیں جو جنت میں آ رہی ہیں، وہ لذت تھی روحانی، وہ لذت نہیں ہے. تو 4 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی تمنا کی ہے کہ بار بار یہ عمل ہو. اور آخر ختم کس پر کیا؟ ثم اقتل. ہم کہتے ہیں اللہ میرا دل چاہتا ہے میں تیری راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کر کے چھوڑ دیا جاؤں. اینڈ کہاں ہوتا ہمارا بھائی؟ ہے بھائی کہ پھر 4 دفعہ شہادت کا ثواب حاصل کر کے پھر اپنی لائف کو میں کیا کروں گا بھائی؟ انجوائے کروں گا. نا 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 نا. نبی نے ختم کہاں کیا؟ بولو بھائی، قتل پہ. اینڈ کیا ہونا چاہیے؟ تیری راہ میں قتل، تیری راہ میں قتل، انجام یہاں ہونا چاہیے. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جنگ میں شہادت نہیں ملی. آپ کی موت شہادت سے ہی ہوئی ہے، اس لیے کہ وہ یہودی نے زہر پلایا تھا تو اس کے آثار تھے کہ آخر وقت میں آپ پر بخار آیا. لیکن جو میدان جنگ کی شہادت ہوتی ہے نا، جس کی نبی تمنا کر رہے ہیں، وہ والی شہادت نہیں ملی. کیوں؟ حکمت تھی کہ اگر آپ کی میدان جنگ میں شہادت ہوتی تو غیر مسلم کافر یہ کہتے کہ آپ اپنے مشن کو مکمل کیے بغیر دنیا سے چلے گئے. تو آپ آخری نبی ہیں. آخری نبی جب تک اپنے مشن کو مکمل نہیں کر لیں گے اس وقت اب آپ پر موت واقع نہیں ہو سکتی. اور یہ طبعی موت میں ہو سکتا ہے، کیونکہ جب طبعی طور پر انسان کی موت واقع ہوتی ہے اس کو وصیت کا موقع ملتا ہے، اسے سب جو ہے نا سارے کام کرنے کا، سمیٹنے کا موقع ملتا ہے. تو وہ تو نبی اگر میدان جنگ میں شہید ہوتے تو بھی سارے کام پہلے کمپلیٹ کر لیتے. لیکن ایک شک ہو سکتا تھا غیر مسلموں کو، تو اللہ نے وہ شک کے راستے بھی کیا کر دیے؟ ختم. کہ آپ کو کئی دن بیمار کیا گیا، جو وصیتیں آپ نے کرنی تھی کر لی، اور ہمیں اطمینان ہو گیا کہ اب جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا تھا، جو وصیتیں کرنی تھی کہ میرے بعد میرا جانشین کون ہوگا، اور وہ ساری فائلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمپلیٹ کر کے گئے ہیں، سارے کام مکمل کر کے گئے ہیں. نماز میں آخری دنوں میں جب آپ بیمار ہوئے تو آپ نے حکم دیا کہ ابو بکر کو کہو وہ نماز پڑھائیں.
اس میں اشارہ تھا کہ میرے بعد جانشین کون ہے. دیکھو سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے گئے, جماعت کا وقت ہو گیا تو دوسرے صحابی نے نماز پڑھا دی. ایسا ہوا ہے؟ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی, لیکن یہ نماز یہ اپنا مصلی حوالے کرنے والی نماز نہیں تھی. یہ تو کوئی بھی امام کی جگہ کھڑا ہو سکتا ہے نا, امام کو کوئی عذر ہے. سفر میں ایسا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے, پیچھے نماز کا ٹائم تھا تو حضرت ابی ابن کعب نے نماز پڑھائی, اور جب نبی تشریف لائے تو انہی کی اقتدا میں آپ نے نماز بھی پڑھی. مگر اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ آپ کے بعد آپ کے جانشین کون ہیں, یہ صحابی ہیں. نا. لیکن جب مرض موت میں مستقل امام بنانے کی ضرورت ہے کہ اب آپ بیمار ہو گئے ہیں, تو صحابیات کہہ رہی ہیں, نبی نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. صحابیات نے کہا, امی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میرے والد ابو بکر کمزور دل کے نرم دل کے ہیں, وہ آپ کے مصلی پہ آپ کو غیر موجود دیکھ کر برداشت نہیں, عمر سے کہہ دیں وہ پڑھا دیں, وہ کیا ہے مضبوط, وہ پڑھا دیں گے. ایسے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی سفر میں کسی نے بھی پڑھا دی تو اس میں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے, میری طبیعت خراب ہے کوئی بھی آ جائے ہے بھائی, کسی کو بھی کہو نماز پڑھا دے. نا, آپ کو پتا تھا آج جس کو مصلی پہ کھڑا کر دیا تو قیامت تک کے لیے اسٹیمپ لگ جائے گی کہ نبی کا جانشین کون ہے. بولو بھائی یہ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا ابو بکر سے کہو. پھر امی عائشہ نے فرمایا, حالانکہ امی عائشہ کو تو خوش ہونا چاہیے نا, ان کے تو والد ہیں, لیکن وہ دیکھ رہی ہے کہ رقیق القلب ہیں, اور اللہ کے نبی ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو قبول, بولو بھائی نا. تو یہ اتنا جو موقع ملا, آپ نے فرمایا پھر سب ازواج کو ڈانٹ لگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم ایسے ہی مجھ سے جھگڑا کر رہی ہو جیسے یوسف علیہ السلام کے دربار میں جو عورتیں جھگڑ رہی تھیں. تو پھر آرڈر دیا کہ نہ ابو بکر کے علاوہ کوئی بھی نہیں. تو اگر آپ میدان جنگ میں شہید ہو جاتے اچانک تو یہ ساری حکمتیں کیا ہو جاتی, فوت ہو جاتی. تو اللہ نے نہیں شہید ہونے دیا. تو ایسے ہی سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اچانک موت دی ہے, بالکل اس کے برعکس. بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب فرشتہ آیا, چلو بھائی ٹھیک. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تو پہلے ایک چماٹ کھاتا. حدیث میں آتا ہے ہر پیغمبر, دیکھو جتنے بھی علماء ہیں نا, ہر ایک کا مزاج دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. مزاج کو دیکھ کے کبھی فیصلہ نہ کیا کرو یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. بعض کا مزاج جلالی ہوتا ہے, بعض کا مزاج نرم ہوتا ہے. تو جو نرم مزاج علماء کے پاس رہے ہیں, جب کسی جلالی سے واسطہ پڑتا ہے تو کہتے ہیں ان کے اخلاق ٹھیک نہیں ہے. بھائی اخلاق کی بات نہیں ہے, ہو سکتا ہے ان کے اخلاق ان سے بھی اچھے ہوں, مزاج میں کیا ہے تھوڑا سا جلال ہے. تو مارکیٹ میں ہر قسم کی چیز چاہیے نا, سارے میٹھے 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 بن جائیں گے تو یہ تو لوگ تو مولویوں کو کھا کھا کے ختم کر دیں گے. ہمارے حضرت جلالی تھے, ایسا نہیں کوئی بھی اٹھ کے آ گیا بیل بجا دی حضرت سے ملنے آئے ہوں. فرمایا بھائی ٹائم ہوتا ہے ہر چیز کا. بڑے بڑے آفیسر آتے تھے حکومت کے, حضرت لفٹ نہیں کراتے تھے, ٹائم ہے اس پہ آؤ گے بیٹھیں گے, اور فالتو بات کرنے کی اجازت حضرت کے پاس تو بات کرنے سے پہلے آدمی سوچتا تھا, اس لیے کہ وہ کام تھا ان کا, سارا دن مصروف تھے. اگر وہ اس طرح سے بیٹھ جاتے ٹھیے لگا کے, لوگ تو آئیں گے, لائن لگے گی. اور بعض علماء کیا ہوتے ہیں, وہ ذرا جمال ان کی طبیعت میں غالب ہوتا ہے. آپ نہیں آئے تو خود آپ کے گھر پہنچ جائیں گے, بھائی بہت دن ہو گئے اب تک آئے کیوں نہیں آپ, ہے بھائی. تو یہ ڈیزائن ہے, چلتا ہے. بدگمان نہ ہوا کرو, شریعت پہ اگر چل رہے ہیں نا تو بس صحیح ہے. تو موسیٰ علیہ السلام تھے کیا جلالی. حدیث میں آتا ہے ان کے پاس فرشتہ آیا انسانی شکل میں. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیسے آنا ہوا, کون ہو بھائی؟ انہوں نے کہا موت کا فرشتہ ہوں, آپ کی جان لینے کے لیے آیا ہوں, آپ کی جان لینے کے لیے. حضرت موسیٰ نے ایک زور سے لگایا تماچا, حدیث میں آتا ہے آنکھ نکل کے گر گئی ان کی. پھر اللہ میاں کے پاس گئے, اللہ اپنے کس بندے کے پاس تو نے مجھے بھیج دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے تھپڑ کیوں مارا ہو. اب اس کی تو ظاہر ہے پیغمبر کوئی غلط کام تو کرتے نہیں ہیں, تو بہت ساری میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ان کو یہ فرشتے کا اسٹائل پسند نہیں آیا. شاید یہی وجہ ہو سکتی ہے. کیسے ایکسکیوز کر رہے ہو آگے, جیسے کوئی ہدیہ دینے کے لیے آئے ہو. جیسے وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی نا,
تو دلہن کے پاس گیا تو اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بات چیت کی ابتدا کیسے ہو, بغیر تمہید کے شروع ہو جائیں تو بولے گی وہ پھوڑا پتہ نہیں اس کو تو بات چیت نہیں آتی. تو اب گھنٹہ بیٹھ کے سوچ رہے کہ بات چیت شروع کیسے کروں. بعض لوگ ادب کے مارے ہوئے ہوتے ہیں نا, ارے بھائی تو جیسے بھی چاہے سمجھ میں آ رہا ہے شروع کر دے, ادب کا مارا ہوا تھا بیچارہ, اردو ادب کا. تو کافی دیر سوچنے کے بعد کہتا ہے کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا. تو خیر سلیمان علیہ السلام کی جو موت اچانک ہوئی ہے, اصل میں سلیمان علیہ السلام کے پاس وسائل بہت تھے, حکومت بہت تھی, کام اس طرح سے بہت پھیلا ہوا تھا. تو ان کو اس طرح سے اچانک موت دے کے اللہ نے بتا دیا کہ تم اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ تمہاری بچیوں کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے تو پہلے ان کی شادیاں ہو جائیں گی, بچے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے, ابھی تو تم نے کمیٹی ڈالی ہے وہ نکلے گی, پھر تم کمرشل پلاٹ خریدو گے ہیں بھائی, اور ابھی تو یوں ہے, ابھی تو میں بہت صحت مند ہوں, میں نے اپنی رپورٹیں سارے ٹیسٹ کروائے, ایک دم اوکے کی رپورٹ ہے, ڈاکٹر نے کہا تو 50 سال سے پہلے مرنے والا نہیں ہے, اور بالکل فٹ فاٹ, اور نہ کوئی ڈپریشن, اور بالکل, اور ابھی میرا زندہ رہنا بہت ضروری ہے کیونکہ میں مر گیا تو کمپنی کا کیا ہوگا, بچیوں کا کیا ہوگا, بیوی کا کیا ہوگا, اور میرے والدین کا کیا ہوگا. تو اللہ نے بتایا تم کس کھیت کی مولی ہو بھائی, اتنے بڑے پیغمبر اور اتنے وسائل کہ تم ان وسائل کا تصور نہیں کر سکتے. میں نے جب ارادہ کیا تو ان سے مشورہ نہیں لیا, بیٹھے بیٹھے موت دے دیے, سارے کام ادھورے, سارے پروجیکٹ, وہ جو اینٹ جہاں رہ گئی تھی نا آخری جن, وہ چھوڑ کے بھی بھاگا ہے. تو تمہارے پروجیکٹ کی کیا حیثیت ہے, تم کس کھیت کی مولی ہو بھائی. تو جس کو جتنی دنیا بھی دے دوں سیکنڈ بھی نہیں لگے گا چھیننے میں, تو زیادہ فنڈر بننے کی کوشش, اپنی جو صحت کی رپورٹیں ہیں نا, کولیسٹرول لیول بالکل سیٹ ہے بھائی, ہر سب کچھ ٹھیک ہے, اس کے باوجود بیٹھے بیٹھے مار دوں گا. وہ ہمارے یہاں بہاریوں میں مشہور ہے کہ جب موت آتی ہے نا, اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو کتا کاٹ لیتا ہے, جو نہ کٹے آری سے کہتے ہیں نا, وہ کٹے بہاری سے. تو ان باتوں کی وجہ سے تو کہتے ہیں لوگ, ویسے بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں, کوئی ناراض نہ ہو جاؤ بھائی, لیکن باتیں بہرحال بہت ٹائٹ کرتے ہیں. جو نہ کٹے آری سے کہتے ہیں وہ کٹے. تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو کیا کاٹ لیتا ہے. ہمارے بہاری دوست تھے, ابھی بھی ہیں, تھے کیا, بیان بھی سنتے ہوں گے انشاءاللہ, وہ ایک کہتے تھے مفتی صاحب جب شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو, میں نے کہا یار باتیں تمہاری بڑی ٹائٹ ہیں یار, اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو کیا کاٹ لیتا ہے, کتا. تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں بھائی. ہمارے ایک دوست تھے, بڑے مالدار بھی تھے, اور مدرسے میں ہمارے ساتھ پڑھا کرتے تھے, اکلوتے بیٹے تھے والدین کے. والدین نے ان کو عالم بنانے کے لیے سارے وسائل لگا دیے. جب عالم بن کے فارغ ہوئے, ایکسیڈنٹ میں ان کی موت واقع ہو گئی. اب یہی لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے یار ان کے تو والدین کا سارا محنت ضائع ہو گئی. میں نے کہا ضائع تو نہیں ہوئی, آخرت میں ذخیرہ, لیکن کام تو نہیں ہو سکا نا جو والدین چاہتے تھے. میں نے کہا بھائی اللہ کہہ رہے ہیں ان کی موت میں کیا حکمت ہے. میں نے کہا ان کی موت میں یہ حکمت ہے, اللہ نے بتا دیا میں کسی کو کسی بھی وقت مار سکتا, کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ دنیا میں جا سکتا ہے, چاہے ملک کا بیڑا غرق ہو جائے, گھر کا بیڑا غرق ہو جائے, یا سارے کاروبار کا بیڑا غرق ہو جائے, تعلیم ادھوری رہ جائے, کچھ بھی ہو جائے, سارے پروجیکٹ کی ایسی کی تیسی ہو جائے. اس لیے اللہ کو اپنے حساب سے مت چلاؤ, اپنے آپ کو اللہ کے حساب سے چلانا شروع کر دو. موت کو اپنے حساب سے مینج مت کرو, موت کے حساب سے خود مینج ہو جاؤ. پہلے سے وصیتیں لکھ کے رکھو, اگر یہ اینٹ لگنے سے پہلے میں مر گیا تو کیا ہوگا, یہ اگلی اینٹ کون لگائے گا, صحیح ہے نا. تو ہم لوگ موت کو مانتے ہیں, موت کے لیے تیار